ہمارے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے استحاضہ کیا ہے، استحاضہ کے علامات، اسباب اور علاج، کثرت حیض اور استحاضہ میں فرق، اور استحاضہ کے مریضوں کے لیے شرعی حکم کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم سید ضیاء الدین، یوٹیوب چینل حکیم آن لائن میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے استحاضہ۔ استحاضہ خواتین کے ایک ایسی بیماری کو کہتے ہیں جس میں عورت کو مخصوص دنوں کے علاوہ یعنی مینسس کی جو پیریڈ ہے اس کے علاوہ پورا مہینہ خون آتا ہے۔ یہ خون درد کے ساتھ یا بغیر درد کے آتا ہے اور کبھی وقفے کے ساتھ کبھی مسلسل جاری رہتا ہے۔ بہت سے معالجین اس کو کثرت حیض سمجھتے ہیں اور اس کا علاج جو ہے وہ کثرت حیض کے تحت کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک الگ مرض ہے۔ استحاضہ کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے نفاس اور حیض کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں تاکہ استحاضہ کے مرض کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ خون حیض وہ خون ہوتا ہے جس میں عورت کو ہر مہینے کے مخصوص ایام میں خون آتا ہے۔ اس کی مدت 3 دن سے 10 دن تک ہو سکتی ہے۔ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد براستہ اندام نہانی خارج ہوتا رہتا ہے۔ اس کی مدت 40 دن تک ہوتی ہے۔ جبکہ استحاضہ وہ خون ہوتا ہے جو عورت کو بغیر زچگی کی کسی بیماری کی سبب پورا مہینہ مسلسل یا وقفہ سے جاری رہتا ہے۔ ناظرین، استحاضہ اور کثرت حیض کے خون میں واضح فرق موجود ہوتا ہے۔ ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جو تجربہ کار خواتین ہوتے ہیں وہ اس کو فوراً ہی پہچان لیتی ہے۔ خون حیض اور استحاضہ میں بڑا فرق یہ ہے کہ خون حیض چونکہ فضلات ہوتی ہے اس لیے گاڑھا سیاہی مائل بدبودار ہوتا ہے اور عورت کسی قسم کی کمزوری محسوس نہیں کرتی، جبکہ استحاضہ کا خون پتلا اور صاف رنگ میں آتا ہے اور عورت کو شدید کمزور کر دیتا ہے۔ استحاضہ انتہائی قدیم مرض ہونے کے باوجود نہ تو جدید میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی مفصل ذکر موجود ہے اور نہ ہی طبی یونانی و ہومیوپیتھک میں اس کا کوئی مفصل ذکر موجود ہے۔ محض چند علامات اور مفروضوں کی بنیاد پر اس کا سرسری بیان موجود ہے۔ جدید میڈیکل سائنس اس کو ہارمونز کا بگاڑ قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اکثر ایسے مریض دیکھے گئے ہیں جن کا ہارمونز کا لیول جو ہے وہ بالکل نارمل رہتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ استحاضہ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو طبی یونانی ہے یا ہومیوپیتھک ہے ان کا نظریہ بھی بالکل غلط ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ایسے مریض دیکھے گئے ہیں جن کا خون بالکل طبی حالت پر ہوتا ہے، نہ تو اس کا مقدار زیادہ ہوتا ہے، نہ ہی اس میں گرمی ہوتے ہیں اور نہ ہی اس میں پتلا پن ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مریضہ جو ہے وہ استحاضہ کی شکار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، استحاضہ کی علامات مختلف مریضوں میں مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی تحقیق اور تجربے کے مطابق اس کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے، جو یہ ہے۔ استحاضہ کثیرہ، اس میں خون زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے اور پورا مہینہ خارج رہتا ہے، اگر رک بھی جائے تو 1 دن کا وقفہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ استحاضہ کی انتہائی خطرناک قسم ہے اور اس میں مریضہ یا جان کی بازی ہار جاتی ہے یا انتہائی کمزور اور خون کی کمی کی شکار ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر استحاضہ متوسطہ۔ استحاضہ کی اس قسم میں خون وقفہ سے آتا ہے، کبھی 5 دن وقفہ پھر 5-6 دن خون، تو کبھی 3-4 دن کا وقفہ اور 5-6 دن خون آتا ہے۔ یہ خون درد کے ساتھ بھی آتا ہے اور درد کے بغیر بھی آتا ہے۔ استحاضہ قلیلہ۔ استحاضہ کی اس قسم میں پورا مہینہ داغ لگا رہتا ہے اور کسی قسم کا درد نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار 1-2 دن کے لیے خون غائب ہو جاتے ہیں، لیکن عام طور پر پورا مہینہ داغ رہتا ہے۔ بنیادی سبب کے بارے میں اس کا کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ میرے اپنے تجربے اور تحقیق کے مطابق اس کے کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہے۔ رحم اور بے زدانی کی رسولیہ۔ رحم اور بے زدانی کا شدید ورم یا شقاق رحم، حدت خون یعنی خون کی گرمی، خون کا پتلا ہونا، خون کا مقدار میں بہت زیادہ ہونا، ہارمونز کے تناسب کا بگاڑ، رحم اور بے زدانی کا سرطان وغیرہ اس کے بنیادی اسباب میں شامل ہے۔ ناظرین، استحاضہ کے مریضوں کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے کہ ان دنوں میں روزہ نماز تلاوت وغیرہ کا اہتمام کرے گی یا نہیں، تو اس کے لیے جامعہ بنور ٹاؤن کا فتویٰ جو ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔
ناظرین، اس فتویٰ میں ایک سائل نے سوال پوچھا ہے کہ استحاضہ کی وجہ کیا ہے، یہ جنات کی وجہ سے ہوتا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ تو فتویٰ میں تفصیل کے ساتھ جواب ہے، اس میں حدیث نبوی کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ جنات کی وجہ سے ہوتا ہے یا نہیں۔ تاہم ویڈیو کی طوالت کے پیش نظر یہاں ہم صرف استحاضہ کے جو شرعی احکام ہے، استحاضہ کی دنوں میں کیا حکم ہے، وہ آپ کو دکھائیں گے۔ باقی اگر آپ مکمل حدیث دیکھنا چاہتے تو آن لائن یہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ جواب سے پہلے بطور تمہید استحاضہ کی تعریف اور شرع حکم درج کیا جاتا ہے۔ حیض و نفاس کے علاوہ خواتین کو جو خون آتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اسے دم استحاضہ کہا جاتا ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ ان دنوں میں نماز، روزہ، تلاوت کلام مجید و دیگر تمام عبادات کریں گی، اور ایسی خواتین جنہیں دم استحاضہ آتا ہو وہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کریں گی اور اس وقت کے ختم ہونے تک اسی وضو سے نماز، تلاوت، طواف وغیرہ کر سکتی ہے، بشرط یہ کہ کوئی اور وضو توڑنے کا سبب پیش نہ آئے، اور نماز کا وقت ختم ہوتی ہی ان کا وضو بھی ختم ہو جائے گا اور نماز وغیرہ کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا۔ استحاضہ کے علاج کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو اصل سبب معلوم ہو، اصل سبب کو معلوم کر کے اس کے علاج کی طرف فوری طور پر توجہ دینی چاہیے، اور خون کو فوری طور پر روکنے کی کوشش کرے۔ خون کو روکنے کے لیے میرا معمولی مطب اور مجرب نسخہ ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین، اس نسخہ کے اجزاء آپ یہاں سے اسکرین شاٹ لے کر محفوظ کر سکتے ہیں۔ نسخے کے اجزاء یہ ہے: انجبار 2 تولہ، گیرو 2 تولہ، کہربا 2 تولہ، گل ارمنی 2 تولہ، لاک دانہ 1 تولہ، پٹکڑی بریا 1 تولہ، سنگ جراح 1 تولہ اور گلنار 1 تولہ۔ ان تمام اجزاء کو اچھی طرح باریک پاؤڈر بنا کر کسی برتن میں محفوظ کر لے، آپ کا نسخہ جو ہے وہ تیار ہے۔ ترکیبی استعمال بھی اس کا بہت آسان ہے۔ اگر استحاضہ کثیرہ ہے یعنی خون زیادہ مقدار میں آتا ہے تو دن میں 3 مرتبہ 1 چمچ چائے والا شربت انجبار کے ساتھ اس کی استعمال کرے۔ شربت انجبار 4 چمچ پانی میں ملا کر استعمال کرے، اور اگر استحاضہ متوسطہ یا استحاضہ قلیلہ ہے تو دن میں 2 مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ہومیوپیتھک دوائی ہے، یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، فلسٹیلا 1M۔ اس کی ایک خوراک 20 قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر مہینے میں صرف 1 مرتبہ یہ ساتھ میں استعمال کرے، اس کا رزلٹ بھی بہت زبردست ہے۔ اگر نسخہ بنانے میں کوئی دشواری ہو، تیار ادویات جو کسی بھی اچھے دواخانے سے مل جائیں گے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آئے: شربت انجبار، صفوف حابس اور قرص کہربا، یہ تینوں ادویات آپ نے استعمال کرنے ہیں 1 سے 2 ہفتے۔ اس کے استعمال سے ہر قسم کا جریان خون رک جائے، چاہے وہ استحاضہ کا ہو، کثرت حیض کا ہو، یا نکسیر کا ہو، بواسیر کا خون ہو، ہر قسم کی جریان خون کے لیے یہ مفید ہے۔ لیکن استحاضہ کی علاج کے لیے ضروری ہے کہ اصل سبب کو معلوم کر کے اس کا صحیح علاج کیا جائے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ طب سے متعلق ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہو وہ آپ تک پہنچ سکے، اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائے، اس طرح ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہوگی وہ آپ تک پہنچ سکے گی۔ مزید معلومات اور طبی رہنمائی کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔